تو جواد صاحب فائنلی یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات امپروو کیے بغیر ہماری اکانومی، ہمارے باقی جو پرابلمز ہیں وہ کیا ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکا اگر اس کے بارڈرز کے اوپر جو ہے اس سے بڑے دشمنی ہے یا اس کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے، ان کنٹریز نے کئی سو سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کی، لیکن آج آپ جب پیرس سے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ کوئی بیریئر ہے نہ کچھ ہے، کہ آپ پتہ چلتا ہے اس لائن سے آگے آپ بیلجیم میں آ گئے، ادھر آپ جرمنی میں گھس گئے، ادھر آپ آسٹریا میں چلے گئے. آج یہ وہاں پہ حالت ہے، جنگ کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، ملک ترقی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹریڈ کا سب سے بڑا جو پلر ہوتا ہے وہ آپ کی ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، جو چیز میں انڈیا یہاں سے ایکسپورٹ کروں گا یا امپورٹ کروں گا، اس کی کیا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی. اس نے لاہور کا بارڈر کراس کرنا ہے تو انڈیا میں چلے جانا. یہی چیز میں یہاں سے جب یورپ بھیجتا ہوں تو اس کے لیے کتنے چیلنجز ہیں. تو آپ ایک ایسی اکانومی، بالکل جیسے چائنا والی مثال ہے، تو اتنی بڑی اکانومی جو ہے آپ کے نیکسٹ ڈور ہے، ایک لینگویج ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آج آپ ٹرکی کے ساتھ کوئی بزنس مین وہاں پہ لینڈ کرتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ٹرکش. چائنا میں انٹر کرتا ہے، اس کو چائنیز نہیں سمجھ آتی، کسی کو انگریزی نہیں سمجھ آتی، کسی کو فرینچ نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے نا. لینگویج ایک اتنا بڑا بیریئر ہوتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ سیاست دان ہو، کوئی بھی ہو. ٹورزم کے لیے بھی جائیں تو آپ کو جو ہے نا لینگویج کا ایک بیریئر بہت بڑا محسوس ہوتا ہے. اور آپ ایک لینگویج آپ بولتے ہیں، جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، فیملی سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اب جو جنگیں ہوئیں اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو آپ کو کبھی تو ریزالو کرنا ہے نا. اور اس سے حاصل کیا ہوا آپ نے یہ دیکھنا، آپ نے اس پالیسی سے حاصل کیا کیا. حاصل تو کچھ نہیں کیا، آپ نے آدھا پاکستان بھی گوا دیا. آپ نے کارگل میں بھی آپ کو شکست ہوئی، آپ کا سیاچین کا بھی آپ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب کچھ سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ وہ انڈیا جو ہے وہ تو اپنی اکانومی کو بہتر کرتا ہوا کہاں کا کہاں پہنچ گیا. بنگلہ دیش جو آپ سے الگ ہوا تھا وہ $30 بلین کا تو صرف ایک پروجیکٹ کر رہا ہے ڈھاکہ میں. اس کے فورن ریزروز دیکھیں، وہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل کے اندر. ٹھیک ہے. اس کی ترقی کو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے الگ ہو کے وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کی پالیسی کے ساتھ نہیں ترقی کر سکتے. ریجن کے اندر وہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، وہ تو سروائیو کر سکتا ہے اس کنفرنٹیشن سے، لیکن ہم نہیں سروائیو کر سکتے. اور ہمیں سونر اور لیٹر جو ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے انڈیا سے امن کی بات کی یا ایک نیگوسیشن کی بات کی، تو ان کو آپ کہہ دیتے ہیں مودی کا یار یا انڈیا کا یار اور غدار. تو پھر آپ خود دیکھیں ایک ماحول جو اس کریٹ کیا ہوا، اس ماحول میں پھر آپ کوئی اپنی ڈائریکشن یا راستہ تو نہیں صحیح کر سکتے نا. آپ پھر اسی ایک نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کنونس تو کر لیں گے، لیکن اس سے آپ حاصل کچھ نہیں کر سکے. اگر 74 سال میں نہیں کچھ کر سکے تو پھر کیا اور 74 سال اور آپ نے اس اسٹریٹجی کو آزمانا ہے، یا آپ نے اس میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کرنا ہے؟